بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ سب کے لیے ایک ڈفرینٹ ٹاپک لے کر آئی ہوں، وہ بھی سائیکولوجیکل ٹاپک، تھوڑا سا ہٹ کر ہے۔ جس طرح کہ ہمارا میڈیکلی بایولوجیکلی کوئی ہمیں بیماری ہوتی ہے، جیسے کہ نزلہ زکام بخار، ہم اسے بیماری کا نام دیتے ہیں، اسی طرح سائیکولوجی میں جو مرض ہوتے ہیں ان کو ڈس آرڈر کا نام دیا جاتا ہے، اور ان کا علاج تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ تو اسی کو آج میں ڈسکس کروں گی، سکزوفرینیا ڈس آرڈر، انگلش میں سکزوفرینیا اور اردو میں شیزوفرینیا۔ بیسیکلی شیزوفرینیا جو ہے وہ دو یونانی الفاظ کا مجموعہ ہے، شیزین اور فرین۔ شیزین کا مطلب ہے سپلٹ، پھٹ جانا، شک ہو جانا، تقسیم ہو جانا، اور فرین کا مطلب ہے مائنڈ یعنی ذہن، یعنی کہ مائنڈ کا، ذہن کا دو حصوں میں بٹ جانا، شک جانا یا پھر تقسیم ہو جانا۔ تو شیزوفرینیا جو ہے وہ ایک ایسا ذہنی مرض ہے جو کہ آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پھیلتا جا رہا ہے۔ ہمیں اس کے بارے میں نالج نہیں ہے، کیونکہ ہم جو ہے وہ اس کے بارے میں اویئرنیس ہی نہیں رکھتے، تو ہمیں اس کے بارے میں نالج ہونا چاہیے۔ تو بہت سارے ہمارے پاکستانی ایسے ڈرامے بھی بن چکے ہیں جو کہ سکزوفرینیا پر ہیں، وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گی۔ تو بیسیکلی میں آپ کو اس کا جو ہے وہ تعارف کرواؤں کہ سکزوفرینیا ایک ایسا ذہنی مرض ہے جس میں فرد کی سوچ، ہیجانات، احساسات اور کردار بری طرح متاثر ہو جاتا ہے۔ مریض کا فکر جو ہے وہ غیر منظم، گفتگو بے ربط، ادراک غیر حقیقی اور توجہ جو ہے وہ منتشر ہو جاتی ہے۔ اس کے احساسات نامناسب اور کھوکھلے ہو جاتے ہیں۔ اس کی گفتگو جو ہے وہ روانی جو ہے وہ کبھی روانی ہو جاتی ہے، اس میں آ جاتی ہے، کبھی جو اس میں تضاد پایا جاتا ہے۔ یہ جو مرض ہے یہ مردوں اور عورتوں میں یکساں طور پر پایا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ مرض جو ہے بچپن میں شروع ہو سکتا ہے، لیکن اس کے جو سمٹمز جو ہیں وہ سمبلز نظر آتے ہیں، سمٹمز وہ جوانی میں زیادہ نظر آتے ہیں، یعنی ایڈلٹہڈ میں۔ تو اس کی جو ہے وہ بہت زیادہ ٹائپس ہیں، آگے ٹائپس کی پھر سب ٹائپس ہیں، لیکن میں آپ کو جو ہے وہ ان شارٹ بتاؤں گی، کیونکہ اگر میں نے یہ بتانا شروع کیا ٹاپک تو یقین کیجئے کہ صبح سے لے کر شام ہو جائے گی۔ یہ بہت لمبا ٹاپک ہے، اس لیے میں آپ کو ان شارٹ بتاؤں گی، مختصر کر کے بتاؤں گی۔ تو سب سے پہلے جو میں آپ کو ٹائپ بتاؤں گی وہ جو ڈسکس کریں گے ان میں ہے ڈس آرگنائز اسپیچ، ڈیلیوژن، ہیلوسینیشن، کیٹاٹونک، پیرانوائڈ، ریزیڈول۔ جی، یہ میجر ٹائپس جو میں ڈسکس کروں گی، باقی آگے بہت لمبا ٹاپک ہے، بہت لمبا ہو جائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ڈس آرگنائزڈ اسپیچ، یہ کیا، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ خیالات کو منظم کرنے اور بولنے میں دقت کا سامنا۔ شیزوفرینیا کے مریض کی گفتگو اس قدر بے ربط ہو جاتی ہے کہ بار بار مرکزی خیال دہرانے کے باوجود فرد کی اصل بات کا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا، اور گفتگو کے دوران جو ہے وہ فرد جو ہے وہ ایک موضوع سے فوراً دوسرے موضوع پر منتقل ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ٹی وی چینل پر بار بار چینل بدل دیا جائے، جیسے پہلے چینل پر نعت آ رہی ہو، دوسرے پر ریسلنگ، تیسرے پر فلم، جبکہ چوتھے پر کھانا پکانے کی ترکیب۔ اسی طرح اس ڈس آرگنائزڈ اسپیچ میں جو فرد ہے، جو مریض ہے، وہ گفتگو کے دوران اچانک پٹری بدل لیتا ہے۔ جی، دوسرے نمبر پر ہے ڈیلیوژن یعنی خبط۔ خبط سے مراد ہے کہ کسی فرد کا حقائق کے برعکس غلط عقائد پر سختی سے کاربند ہونا۔ اس میں فرد جو ہے وہ فالس بلیف اختیار کر لیتا ہے، بلکہ نہ صرف ان پہ یہ اختیار کر لیتا ہے بلکہ ان پہ اصرار بھی کرتا ہے، اور کسی بھی صورت اس کو بدلنے پر تیار نہیں ہوتا۔ مثلا فرد یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس کے گھر والے جو ہے وہ اس کے خلاف ہو گئے ہیں، لوگ اس سے حسد کر رہے ہیں، یا خود کو وہ بہت زیادہ اعلیٰ مخلوق سمجھنے لگ پڑتا ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ ہے ہیلوسینیشن۔ ہیلوسینیشن بہت زیادہ جو ہے وہ تعداد میں ہے، اور یہ جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ اس کو جو ہے وہ یہ دو طرح کے ٹائپس میں پایا جاتا ہے، جیسے کہ ویژن اور آڈیشن، یعنی کہ سننے اور دیکھنے میں، یہ زیادہ دیکھنے میں آیا ہے۔ کچھ لوگوں میں جو ہے کچھ مریضوں میں سونگھنے، چکھنے اور چھونے کے بھی ہیلوسینیشن دیکھنے میں آئے ہیں، لیکن جو زیادہ پایا جاتا ہے، جو میجر ہے، وہ سننے سے ریلیٹڈ ہے۔
یعنی کہ مریض یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اسے گالیاں دے رہا ہے، کوئی اس کی باتوں کی نقل اتار رہا ہے، کوئی اس کے جو ہے وہ اس کے لوگ آپس میں جو ہے وہ بحث کر رہے ہیں، اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. اور جو دیکھنے سے ریلیٹڈ ہے، جو ویژن سے ریلیٹڈ ہے، اس میں فرد یہ سمجھتا ہے کہ فرشتہ جو ہے اس کے پاس آتا ہے، جنت سے پھول یا کوئی تحفہ اسے ملا ہے، یا کوئی نئی خوشبو یا بدبو آنے لگتی ہے، یا خیال کرتا ہے کہ کوئی اس کا گلا دبا رہا ہے، یا جو ہے وہ ڈاکٹر اور نرس سے جو اس کے خلاف ہو گئے ہیں اور اسے کہ زبردستی زہر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ ہے ہلوسینیشن، اور یہ بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیفیکلٹ اور میجر ٹائپ ہے. اچھا جی، آگے ہے پیرانوئڈ. پیرانوئڈ میں کیا ہوتا ہے کہ پیرانوئڈ جو ٹائپ ہے اس میں فرد کی کیفیت میں شدید انحطاط دیکھنے میں آتا ہے. اس کی قوت جو ہے فیصلہ کرنے کی اس میں شدید کمی ہو جاتی ہے. مریض انتہائی غیر منطقی، مضحکہ خیز اور تغیر پذیر خبط کا شکار ہو جاتا ہے. اس میں جو ہے وہ کچھ اس کی ٹائپ اس میں اپنے آپ کو وہ بہت اعلیٰ سمجھنے لگ پڑتا ہے، بہت اعلیٰ قسم کی مخلوق ہے وہ. اس طرح کی جو ہے وہ چیز اس میں دیکھنے میں آئی ہیں. اچھا، اگلی جو ہے وہ کیٹاٹونک. میں آپ کو مختصر کر کے بتا رہی ہوں. کیٹاٹونک میں یہ ہوتا ہے کہ جو فرد کی موٹر موومنٹ ہے نا، اس میں جو ہے وہ چینج آ جاتا ہے، اس میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. فرد عجیب و غریب بے تکی حرکات کرتا ہے، ایسی حرکات جن کا ماحول سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا. اس کے علاوہ فرد اپنے گرد و پیش سے بالکل لا تعلق ہو جاتا ہے. وہ دو متضاد قسم کے کردار کا مظاہرہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، یا تو وہ بالکل سخت کی حالت میں فرد خاموش بے حس و حرکت ایک جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے، یا پھر اس طرح کرتا ہے کہ سخت کی حالت میں بیٹھے بٹھائے فرد اچانک اشتعال کی حالت میں آ جاتا ہے، تمام علامات بدل جاتی ہیں، اچانک وحشی ہو جاتا ہے. اس طرح کا کردار اس میں دیکھنے میں آتا ہے. لاسٹ پہ جو ہے وہ ریزیڈول ہے. ریزیڈول میں یہ ہوتا ہے کہ جب سکزوفرینیا کی ضرورت جو ہے وہ اس تشخیص کی وہاں ضرورت پیش آتی ہے جب شیزوفرینیا کا مریض ایک بار صحت یاب ہو چکا ہو اور اس کا کامیاب علاج ہو چکا ہو، مگر کچھ عرصے بعد دوبارہ علامات نمودار ہو جائیں تو اسے ریزیڈول شیزوفرینیا کہتے ہیں، یعنی باقیات شیزوفرینیا. یہ بہت زیادہ جو ہے وہ جو میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ میجر ٹائپ ہیں، اور پاکستان میں بہت زیادہ یہ عام ہو گیا ہے. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کو جو ہے وہ اس طرح کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، یا اگر بعض ٹائم جو ہے وہ لوگ کچھ بہکی باتیں کرتے ہیں، یا کہتے ہیں جی اس کے اندر جی کوئی اس طرح کی چیز آ گئی ہے، ہوائی چیز آ گئی ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں اس کو پیروں فقیروں کے پاس لے جاتے ہیں، اور بعد میں جی وہ اپنے طریقے سے علاج کرتے ہیں. جو مریض ہوتا ہے اس کا اور مزید جو ہے وہ نقصان ہو جاتا ہے. تو کیونکہ ہمیں نالج نہیں ہے اس کے بارے میں، اس لیے ہم جو ہے وہ پھر اس طرح کا رویہ اپناتے ہیں. تو اس لیے آج میں یہ ٹاپک لے کر آئی ہوں تاکہ ہمیں اس کے بارے میں اویئرنیس ہونی چاہیے. جس طرح بایو میں جو ہے وہ بایولوجیکلی کوئی بھی بیماری ہے اس کا علاج ہوتا ہے، اسی طرح جو سائیکالوجی میں ڈس آرڈرز ہیں ان کا بھی علاج ممکن ہے، لیکن اس کا سٹائل، اس کا طریقہ جو ڈیفرنٹ ہے. تو شیزوفرینیا کا کیا طریقہ علاج ہے، اس میں جو ہے وہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ شیزوفرینیا کے علاج کے لیے جب دیکھا جاتا ہے کہ شیزوفرینیا کے مریضوں میں جب علامات پوری شدت سے موجود ہوں تو ان کے لیے جو ہے میڈیسن کا استعمال زیادہ موزوں رہتا ہے. سکزوفرینیا کے مریضوں کے لیے جو اینٹی سائیکوٹک ڈرگز استعمال کی جاتی ہیں اور اسے سائیکیٹرک سجیسٹ کرتے ہیں. اور دوسرا جو ہے وہ کوگنیٹیو طریقہ اپنایا جاتا ہے، نفسیاتی طریقہ علاج. اس میں جو ہے وہ وقوفی کرداری طریقے سے جو ہے وہ سکزوفرینیا کی علامات کو دور کرنے کا جو ہے وہ اس کو مؤثر خیال کیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ کرداری طریقہ علاج کے تحت مختلف جو ہے وہ ٹیسٹ استعمال کیے جاتے ہیں، مختلف ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہیں، جس میں پازیٹیو اور نیگیٹو ری انفورسمنٹ کے طریقوں سے مریضوں کو بہتر سماجی انداز سکھائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے مرض کی شدت میں سائیکو سرجری یا الیکٹرو کنولسیو تھراپی یعنی بجلی کے جھٹکے بھی بطور علاج استعمال کیے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ مرض جو ہے وہ اس طرح زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. آج آپ کے سامنے ایک ڈرامہ آ چکا ہے جو کہ آج کل جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے ٹی وی چینل پر. اس میں یہی مرض دکھایا گیا ہے، سکزوفرینیا. جیسے دیکھتے ہیں آپ، اس میں سمیع خان نے کام کیا ہے. اس کی جو کزن ہے اس کو سکزوفرینیا کا مرض ہوتا ہے. وہ اس کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ
اس کا جو کزن ہے وہ بار بار اس کے پاس آتا ہے، اس سے باتیں کرتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، اس کے مائنڈ میں یہ پروسیس ہے. لیکن گھر والے سمجھتے ہیں کہ وہ پاگل ہو چکی ہے، اس کے اندر کوئی چیز ہے اور اس کے اندر پتہ نہیں کوئی ہوائی چیز آ گئی، یہ اپنے آپ سے باتیں کرتی ہے، یا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ کسی پیر بابا کے پاس لے جاتے ہیں. تو آگے جو ہے وہ آپ کنٹینیو کریے گا. ڈرامہ جو ہے وہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈر پر ہی بنا ہوا ہے. تو آگے اس کی کیا سٹوری ہوتی ہے، اس کا اینڈ کیا ہوتا ہے، لاسٹ میں دیکھیے گا. تو مین اس کا یہی تھا کہ آپ کو اس کے بارے میں اویئرنیس ہونی چاہیے. ہوپ سو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. آئندہ جو میں ویڈیو لے کر آؤں گی وہ بھی جو ہے وہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈر سے ریلیٹڈ ہوگی، لیکن کوئی اور. تو ہوپ سو کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اوکے جی، اللہ حافظ.